عرض خدمت یہ ہے کہ ہم جناب میثم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جناب میثم ایک دکاندار تھے، کھجوروں کا کام تھا، مثلا میثم تمار بھی کھا گیا بعضوں میں۔ اب دیکھیں اس شخص نے چونکہ یہ عہد کیا ہوا تھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی زمانے کے امام، زمانے کی حجت یعنی امیر المومنین کی منشا کے مطابق گزارنی ہے، تو اب حالت یہ تھی کہ میثم چونکہ کاروباری آدمی تھا نا، وہ پورا دن بعض اوقات مولا علی کے پاس نہیں آ سکتا تھا، بازار کے مسائل، تو امام کے پاس جب ٹائم نکلتا تھا تو مولا خود اس سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ یقیناً آج کردار کی بلندی، کردار کی بلندی، انتظار کرنا نہیں پڑے گا، امام منتظر ہوں گے، اور امام آتے تھے، اور حتیٰ کہ بعض دفعہ آتے تھے میثم تھکا ہوا ہوتا تھا، کہتے تھے میثم تو تھوڑا سا آرام کر لے، میں تیری جگہ بیٹھ کے تیرا سامان بیچتا ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ یہ امام کی محبت ہے ہم سے۔ ہم آج کا جو امام ہیں یوسف زہرا صلوات اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی بے پناہ واقعات ہیں، ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ سید مہدی بحر العلوم بہت بڑی شخصیت گزرے، اور یہ وہ ہستی تھے کہ جن کے بارے میں ہمارے علماء جو ہیں وہ حکایات یہ بیان کرتے ہیں کہ اتنی کثرت سے ان کو امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف سے ملاقات ہوئی کہ یہ اگر حرم جاتے تھے، حرم سید الشہداء میں یا حرم امیر المومنین صلوات اللہ علیہ، تو بسا اوقات یہ امام زمان کو دیکھ نہیں پاتے تھے چونکہ وہاں رش ہوتا تھا۔ ان کو قرآن کی آواز سے، قرآن کی تلاوت سے پتہ چل جاتا تھا کہ امام مہدی اس وقت کہاں بیٹھے ہیں۔ ان کی تلاوت کی آواز ان کو آ جاتی تھی، اور یہ آواز بھی پہچانتے تھے، اور اسی گوشے میں جاتے تھے جہاں مولا بیٹھے ہوتے تھے، اور ان کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ جاتے تھے۔ بہت زیادہ ان کو ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک دفعہ یہی سید مہدی بحر العلوم بازار میں جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی جو ریڑھی ہے اس کی پھلوں کی، اور وہ ریڑھی کو حرکت دے رہا ہے اور بازار میں پھل بیچ رہا ہے، امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف اس کے پاس کھڑے ہیں اور اس سے محو سخن ہیں۔ دور سے اس نے دیکھا، تو اب وہ بار بار اپنے پھل اٹھاتا ہے، کبھی سیب اٹھا لیا، کبھی مالٹا اٹھا لیا، اور دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو امام روک دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے عبد خدا، میں یہ چیزیں کھانے تو نہیں آیا، میں تو صرف تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں تو اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ کہتا تھا بالاخر آپ آئے ہیں تو میرا دل کرتا ہے کوئی چیز تو کھائیں۔ میں کہتے تھے نہیں، میں یہ چیزیں نہیں میں کھاؤں گا، میں تیری زیارت کے لیے آیا ہوں، تو مومن ہے، تو ساری زندگی ہماری اطاعت میں گزار رہا ہے، بس کچھ ٹائم میں تیرے ساتھ گزارنے کے رہے۔ دیکھو نا امام کی صحبت کیوں نہیں نصیب ہوتی، ہر مومن کو نصیب ہوتی، ہر منتظر کو نصیب ہوتی۔ مہدی بحر العلوم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا یہ بے ادبی کر رہا ہے، بار بار چیزیں اٹھا رہا ہے، تو میں جا کے اسے سمجھاؤں، تو مولا نے مجھے، میں پیچھے سے آ رہا تھا لیکن امام نے ہاتھ بڑھا کے مجھے روک دیا کہ آپ رک جائیں۔ میں وہیں رک گیا جیسے زمین نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ اب امام اس سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ اپنے دل کی باتیں سنا رہا ہے، یہ ہے، یہ ہوا، وہ ہوا، امام ساتھ ساتھ اس کی باتیں سن رہے ہیں، ساتھ ساتھ اسے تسلی دے رہے ہیں۔ جو ہے انسان بہت ساری مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے، اماموں کا کام جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کی روح کی پرورش، ہو سکتا ہے اس کی کوئی جسمانی مشکلیں حل نہ کر سکیں، چونکہ ہم بعض اوقات حرم میں جاتے ہیں، ہم ساری اپنی جسمانی مشکلیں پیش کرتے ہیں، بیماری کا مسئلہ ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے، لیکن ائمہ کہتے تھے کہ اپنی روح کو اتنا بلند کر کہ تو اپنی جسمانی مشکلات کو برداشت کر لے، کیونکہ یہ آزمائش زندگی کا حصہ ہے، اسی میں جنت اور جہنم ہے۔ بالکل۔ جیسے بعض دفعہ ہم دیکھتے تھے ہمارے ائمہ کے پاس لوگ آتے تھے مانگنے کے لیے، تو بعض کا تو اماموں کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ اس طرح اس کے ساتھ بات کرتے تھے کہ وہ شخص جو ہے اس کے سامنے اب دنیا کی کوئی مشکل ہی نہیں رہتی تھی، اتنا وہ حوصلے کے ساتھ اور اتنا بانشاط مطمئن ہو کے نکلتا تھا۔ اب امام اس شخص کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد امام نے اس سے خداحافظی کی اور چلے گئے۔ پھر مہدی بحر العلوم جو ہیں وہ آگے بڑھے اور اس کے پاس آئے، اس شخص کے پاس، کہ تو کتنا خوش قسمت ہے، میں یہ سمجھتا تھا کہ مولا صرف مجھے ٹائم دیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں دنیا میں کتنے لوگ ہیں۔ تو اس سے کہا کہ اب جناب مہدی بحر العلوم کے ذہن میں خیال اٹھا کہ ہو سکتا ہے اس کو نہ پتہ ہو کہ یہ کون تھے، اس نے یہی سمجھا کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ۔ انہوں نے کہا، سلام کیا، جواب دیا، کہا کہ اے مومن، تجھے پتہ ہے تمہارے پاس اتنی دیر کون سی ہستی کھڑی تھی؟ تو وہ مسکرائے، اس نے کہا کیوں نہیں پتہ، قطب عالم امکان، حجت خدا فرزند زہرا
مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو اس بیعت کے ساتھ شروع کریں، اور میں یہ اسی برادر کے سوال کے جواب میں کہوں گا کہ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر روز اپنے امام سے تجدید عہد کریں، بیعت کریں، اور اس میں جو فائدہ ہمیں حاصل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اپنے مولا کی نگاہوں میں ہیں، وہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر انسان ناصرانہ زندگی گزارے گا، وہ کبھی بھی اپنے امام کو ناراض نہیں کرنا چاہے گا، آخری حد تک کوشش کرے گا۔